اسی رمضان میں، جیسے کہ میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ رمضان المبارک کی تقریب، مسلسل بیانات، دعا اور ختم القرآن میں جانا گزشتہ رمضان کی نسبت زیادہ ہوا۔ ٹھٹہ کی قدیمی جیل اور جنات کا عقوبت خانہ، جہاں بدمعاش اور شریر جنات کو قید کیا جاتا ہے اور ان کو سزا دی جاتی ہے۔ مجھے ایک دوست جن کے ذریعے پیغام موصول ہوا کہ وہاں کے قیدی جن، جس کا نام حافظ عبداللہ ہے، نے قرآن ختم کیا ہے اور اس کی خواہش ہے کہ آپ ختم القرآن میں برکت کے لیے چند الفاظ بیان کریں اور دعا کرائیں۔ باوجود مصروفیات کے میں 29 رمضان کی رات کو ٹھٹہ کے میلوں پھیلے صدیوں پرانے قبرستان مکلی میں جنات کی مخصوص سواری کے ذریعے حاضر ہوا۔ حافظ عبداللہ دراصل اپنی کی ایک سزا کاٹ رہا تھا۔ اس کا جرم یہ تھا کہ ایک رات وہ اپنی خالہ کے گھر کی طرف سفر میں جا رہا تھا۔ ایک حسین خاتون اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ سوئی ہوئی تھی۔ چاندنی رات، اس خاتون کے کھلے بال اور حسن و جمال نکھرا ہوا تھا۔ اس کی نیت میں خرابی پیدا ہوئی۔ اس نے اس خاتون کے ساتھ نازیبا حرکات کی۔ دل بہک گیا اور طبیعت مچل گئی۔ دراصل وہ خاتون ایک صالح اور بہت نیک تھی۔ اس نے اور تو کچھ نہیں کیا یا قہارو کثرت سے پڑھنا شروع کر دیا، اور اتنا پڑھا کہ وجد اور وجدان سے بھی آگے نکل گئی۔ بس اس کا کام سارا دن یا قہارو پڑھنا تھا اور اللہ سے فریاد کرنا تھا کہ اے اللہ، یہ جن جس نے میری عزت پر ہاتھ ڈالا ہے، میری پہنچ سے تو بالا تر ہے، کیا یا اللہ تو بھی بے بس ہے؟ اے اللہ، میں اسے ہرگز معاف نہیں کروں گی۔ اسے اپنی غیبی پکڑ میں لے اور میرا انتقام لے۔ بس پھر قدرت کی اندیکھی لاٹھی حرکت میں آئی۔ حافظ عبداللہ کا اپنے قریبی چچا زاد سے کچھ گھریلو معاملات میں جھگڑا ہو گیا اور اس کے ہاتھوں نہ چاہتے ہوئے بھی وہ چچا زاد قتل ہو گیا۔ اب یہ اس کی سزا بھگت رہا ہے، کیونکہ دل کا اچھا اندر کا نیک ہے۔ پہلے عورت سے غلطی کر بیٹھا، پھر اس کی بددعا نے اس انجام تک پہنچا دیا۔ اور ویسے بھی یا قہارو کا وجد کی حالت میں ہزاروں لاکھوں دفعہ پڑھنا جنات کو ایسے قہر میں مبتلا کرتے ہیں اور جادو کی کاٹ کو ایسے انداز سے واپس پلٹاتے ہیں کہ انسان گمان نہیں کر سکتا، ہاں کوئی دیوانہ وار پڑھنے والا ہو تو۔ اب حافظ عبداللہ کی قید کٹ رہی ہے۔ وہ ایک ایک دن سوچ سوچ کر گن رہا ہے۔ جن خطا کا پتلا ہے۔ اس کی زندگی میں بہت زیادہ نیکیاں، لیکن بعض اوقات بعض خطائیں ایسی ہوتی ہیں جو نیکیوں کے ترازو سے بڑھ کر انسان کو کسی عذاب اور بلا میں مبتلا کر دیتی ہیں۔ بالکل یہی حال حافظ عبداللہ جن کا ہوا۔ جب میں نے اس کا قرآن سنا اور اس قرآن کے اندر جب آیات وعدہ، یعنی جس میں مومنوں سے جنت، نصرت، انعامات اور اللہ کی مدد کا وعدہ ہے، تو جب یہ آیات پڑھتا تو اس کے لہجے کی رعنائی اور خوشی، بشاشت ایسے ٹپکتی اور ایسے واضح ہوتی کہ جیسے ابھی اللہ کی رحمت، مدد اور وعدے اتر رہے ہیں۔ اور جب آیات وعید پڑھتا، یعنی جہنم، عذاب، اللہ کی مدد کا ہٹنا، دھمکی، ڈر، خوف، جب یہ آیات آتی تو اس کے آنسو، ہچکیاں، سسکیاں، ایسی کیفیت کہ خود سننے والے بھی دھاڑے مار مار کر رو رہے تھے۔ اس دفعہ پوری ٹھٹہ کی جیل کو حافظ عبداللہ نے تمام مسلمان جنات کو تراویح میں قرآن سنایا، اور تمام جنات مستقل 20 تراویح ہی پڑھتے ہیں۔ ختم القرآن کے موقع پر جب میں نے حافظ عبداللہ سے اس کی گرفتاری اور قید کے واقعات سنے تو دل میں اس کی ذات کے لیے ایک ہمدردی پیدا ہوئی، اور ہمدردی بھی ایسی پیدا ہوئی کہ جی میں آیا کہ میں اسم یا قہار کے کمالات، برکات، ثمرات اور انوکھے کرشمات بیان کروں۔ کیونکہ اسم یا قہار ہی کی وجہ سے حافظ عبداللہ آج جیل کی سخت قید کاٹ رہا ہے، اور اس کے لیے ترس اس لیے آیا کہ کاش یہ ایسا نہ کرتا تو آج یہ کہیں اور ہوتا، اتنی کڑی اور سخت جیل میں نہ ہوتا۔ میرے جی میں تھا کہ اسم یا قہار کے کمالات آج کے بیان میں جنات کے لاکھوں کے مجمع میں وضاحت سے بیان کروں، لیکن اس سے پہلے ایک انوکھا واقعہ کچھ یوں ہوا کہ ایک بوڑھا قیدی جن جو کہ ہندو تھا، وہ میرے قریب آیا، ہاتھ ملایا، بوسہ دیا اور رونے بیٹھ گیا۔ میں نے اس سے پوچھا کیا درد ہے آپ کے اندر؟ مجھے کہنے لگا آپ اسم یا قہار کے کمالات انسانوں سے بیان نہ کریں۔ اگر اسم یا قہار کے کمالات کا انسانوں کو پتہ چل گیا تو انسان جنات کو بھون کر رکھ دیں گے۔ پھر کہنے لگے میری عمر ساری کالی دیوی کے چرنوں میں گزری ہے۔ ایک جرم کی پاداش میں کلکتہ کے قریب کا رہنے والا ہوں، وہاں سے لا کر ہمیں یہاں قید کر دیا گیا ہے، کیونکہ انسانوں کے درمیان ملکوں کی سرحدیں ہیں، ہمارے ہاں ملکوں کی کوئی سرحدیں نہیں۔ ہمارے لیے پوری دنیا، سارے ملک، سارے صوبے ایک ہی ملک کی مانند ہیں۔ ہمارے ایک بہت بڑے پنڈت تھے جو کہ انسان تھے، اور یہ بات اس دور کی ہے
جب محمد شاہ رنگیلے کا دور تھا۔ وہ پنڈت اپنے علوم اور کمالات میں ایسا ماہر تھا کہ محمد شاہ رنگیلا بادشاہ بھی اس کی ایسی قدر کرتا تھا کہ شاید ماں کی بھی کم کرتا ہو۔ محمد شاہ رنگیلا جہاں اپنے رنگیلے کردار کی وجہ سے رنگیلا تھا، لیکن اس میں ایک ایسی خوبی تھی جو کم بادشاہوں میں تھی کہ وہ صاحب کمال کوئی بھی شخص ہو اور کسی بھی فن کا ہو، اس کا بہت بڑا قدردان تھا۔ تو ہمارے ہندو پنڈت جن کا نام پنڈت بھوگا رام تھا سے ایک دفعہ سوال کر بیٹھا کہ مہاراج کوئی ایسی چیز بتائیں جو جنات اور جادو کا آخری ہتھیار ہو، ننگی تلوار ہو، اور جب اس کو پڑھا جائے تو جادو جنات ایسے ٹوٹے جیسے میرے ہاتھ سے جام فرش کے پتھر پر ٹوٹ کر چکنا چور ہو جاتا تھا۔ پنڈت بھوگا رام اپنی جاپ میں تھا، سر اٹھایا، ان کی سرخ آنکھوں سے شعلے نکل رہے تھے۔ تو پنڈت نے کہا، آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں کیونکہ آپ مسلمان ہیں۔